سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی دیوار کیا گری میرے کچے مکان کی لوگوں نے میرے گھر سے رستہ بنا دیا ایک کو ختم کر دیں بیس کی سادی آواز کو حاضرین مجلس احباب گرامی اللہ کا شکر ہے کہ اس نے مخلوقات میں سے وہ مخلوق بنایا کہ جو اشرف المخلوقات ہے جناب آدم کی اولاد بنا کے پھر عزت سے نوازا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم معزز ہے وہ کہ جو عزت دینے والے کی عزت کو سمجھے خود بھی دے دوسروں کو بھی دے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کا پل پل مزے کا حسن کا جمال کا بنا دیتے وہاں ثواب بھی ہوتا ہے ثواب بھی ملتا ہے بد نصیب ہے وہ بندہ جو اپنی مرضیاں اللہ کی بات ماننے کی بجائے من مانیاں کرنا شروع کرتے ہیں میرے ذمہ احباب انتظامیہ نے جو عنوان لگایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندگی میں اگر انسان کچھ نہ پڑھے صرف اسی عنوان کو پڑھ لے تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں اس کا مقدر بنے گی اور اس کے قدم چومے گی تتلے والی میرے لیے نیا نہیں ہے اور پہلا نہیں ہے یہ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں بے شمار اعتبارات سے لیکن صرف اسی اعتبار سے کہتا ہوں کہ غالباً میرا یہاں 5واں پروگرام ہے سڑک کی خرابی کی وجہ سے بیچ میں سے تھوڑا روٹ بدلنا پڑا اور ماشاءاللہ حکیم عزیر صاحب میرے کلاس فیلو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی والی سلامتی والی زندگی سے نوازے جہاں آج ہم بیٹھے ہیں اسے اللہ کا گھر کہتے ہیں یہ سینٹرل گھر ہے اس سے پیچھے ہمارے 10 گھر گزر چکے ہیں اور آگے بھی 10 گھر 10 گھر ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے بندے کو دیتے ہیں اور اس میں اسے ضائع نہیں ہونے دیتے پہلا گھر عدم کا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا جب کسی کو خبر نہیں تھی تو میرے پروردگار کو خبر تھی کہ میرا بندہ عدم میں ہے تو کہاں ہے اور میں نے اسے بنانا ہے دوسرے نمبر پہ مالک الملک نے مجھے اور آپ کو ارواح کے جہان میں رکھا روحیں بنا لی گئی وہاں پہ وعدے لے لیے گئے اور ہر روح نے ایمان کا فرما برداری کا اتباع کا معیاری وعدہ دیا تھا الست بربکم یہ وعدہ الست اس کے اوپر شعراء نے بہت کچھ لکھا ہے حکماء نے لکھا ہے ائمہ محدثین نے فقہاء نے خیر میرا وہ ٹاپک نہیں
تیسرا گھر میرا اور آپ کا مٹی کا گھر، ہم سب مٹی سے بنے ہیں۔ اللہ نے کہاں رکھا، کہاں سے اٹھائی؟ میں اس بارے میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ کی مثال دیا کرتا ہوں کہ بچہ پیدا سیالکوٹ میں ہو، بڑے گجرانوالہ میں، پھر میرا رب لاہور کے اندر زخمی کروائے، علاج کے لیے ریاض پہنچائے، اور پھر تدفین کے لیے مدینہ المنورہ البقیع میں لے جائے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔ کون جانتا تھا کہ جو سیالکوٹ میں پیدا ہو رہا ہے اسے اٹھایا مدینے سے جا رہا ہے۔ یہ مٹی کے جہان اور گھر اللہ واقف۔ پھر چوتھے نمبر پہ پانیوں کا جہان، پانچویں نمبر پہ ہوا کا جہان اور گھر، چھٹے نمبر پہ ہمارا آگ کا گھر۔ آپ کہیں گے کہ آگ کا گھر جی، ہم سب آگ کا خمیر اپنے وجود میں لیے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کو 98 پہ رکھا ہے۔ آگ اصولوں کے تحت استعمال کی جائے تو رب کی رحمت ہے۔ کھانے بنتے ہیں، جسم گرم رہتے ہیں، فصلیں تیار ہوتی ہیں، گرمی سے پھل پکتے ہیں۔ لیکن اگر یہ لیول سے زیادہ ہو جائے، ڈگری بڑھ جائے، 98 سے اوپر چلی جائے، 100 پہ پہنچے، بخار 104 ہو جائے تو یار آر پار ہو جاتے ہیں۔ لہذا بڑا اہم ہے۔ میں گھروں کی طرف لا رہا ہوں کہ گھر اجڑتے کیوں ہیں اور گھر بستے کیسے ہیں، خوشیاں غمیوں میں کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں اور غم خوشیوں میں کیسے تبدیل ہوتے ہیں۔ اس حوالے سے بہت ہی عام گزارشات ہیں۔ اگر ہم پچھلے 10 گھروں کے مزاج کو سمجھ لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 7ویں نمبر پہ سورۃ الطارق میں 2 گھروں کا ذکر کیا، فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ۔ باپ کی پشت ریڑھ کی ہڈی، مورا نمبر 4 اور 5، وَالتَّرَائِبِ یہ 8واں گھر ماں کی سینے کی پسلی کی ہڈیوں میں سے پسلی نمبر 11 اور 12، وہاں پہ ہمیں رکھ کر کے پھر مالک الملک نے 9ویں گھر ماں کے ریحم کے اندر ہمیں پہنچایا، پیدا کیا، بنایا، سنوارا، شکل صورت دی اور روح ڈھونڈ کر کے 10ویں جہان نے ہمیں یہاں پہنچایا۔ یہاں جب آنکھ کھلتی ہے تو میرے اور آپ کے بڑے بنیادی جو گھر ہیں، سمجھنے والے ہیں، جن کی وجہ سے میں بنتا ہوں، سنورتا ہوں یا اجڑتا ہوں، میں صحیح ہوتا ہوں یا بگڑتا ہوں، ان میں پہلا گھر ہے ددیال کا اور ننیال کا۔ ان دو کے کمبینیشن سے میرا وجود اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لے کے آتا ہے۔ اس گھر کی کامیابی اور کامرانی کے لیے 2 چیزیں ضروری ہیں کہ میرے ذہن میں بڑوں کا وقار ہو، اور وقار کے ساتھ والدین جو مجھ کو دیں اس تعلق کے اوپر، گین کرنے کے اوپر، لینے کے اوپر میں پورے پیار اور محبت کے ساتھ ان چیزوں کو لینے والا بنوں اور وقار۔ یہ ہے معیار اس گھر کا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اکثر لوگ ددیال کی وجہ سے پریشان ہیں، چچے مخالف، تائے مخالف، شریکے کا مسئلہ، کزنز کے لیٹر، اسی طرح ماں کی طرف سے۔ تو یہ گھروں کو سمجھنے سے پہلے آپ کردار سمجھیے کہ کردار کیا ہے۔ سب سے پہلا کردار اس کائنات کا اللہ نے مرد کو بنایا۔ کسی بھی گھر کا سربراہ، اہل بیت کا ہے، نگران اور مسئول، دنیا میں سب سے پہلے اللہ نے اگر کسی کو مقرر کیا ہے تو وہ مرد ہے، عورت نہیں ہے۔ یہ دھوکہ نکالنے مائیں بہنیں بھی، بیٹیاں بھی، میرے دوست احباب، ماں پہلے نہیں ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے مرد کو پیدا کیا اور اپنے ہاتھ سے بنایا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ بالاتفاق یہ پہلا نفس، پہلا وجود، پہلا جسم جس میں جان ڈالی گئی اور رب نے اپنے ہاتھ سے بنایا وہ مرد ہے اور جناب آدم علیہ السلام ہے۔ عورت کا نمبر بعد میں ہے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔
اس میں سے مرد میں سے عورت مرد میں سے، اور جو اپنی اصل کو بھول جائے، اپنی جڑیں کاٹنے لگے، تو پھر اس کا اللہ ہی حافظ ہوتا ہے۔ ہر عورت کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اسے ایک مرد کے ذریعے اللہ 60 رشتے مہیا کرتے ہیں۔ 22 دفیالی، 22 ننیالی، 44 ہو گئے، اور باقی 16 رشتے اللہ تعالیٰ سسرال سے ایک بچی کو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں، لیکن یہ ساری اصل کسی مرد کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ بذات خود عورت کا نمبر ثانوی ہے۔ اگر ایک نمبر کی بات ہو رہی ہے، پہلے نمبر کی ہو رہی ہے، معیار کی ہو رہی ہے، ابتدا کی ہو رہی ہے، تو اس کائنات، اس دنیا کی پہلی اساس اللہ نے مرد کو بنایا۔ جو اس اصل کو مان لے گا وہ حقیقت کو مانے گا، جو حقیقت کو مانے گا وہ حق کو مانے گا، اور جس نے حق کو مان لیا، اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الحق ہے، وہ انشاءاللہ زندگی میں ناکام نہیں ہوگا۔ اور دوسری بنیاد، مرد کے ساتھ اللہ نے جو پہلا رشتہ جوڑا ہے عورت کا، اس رشتے کا نام بیوی ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، دنیا کی پہلی جان جو اللہ نے بنائی ہے، جو ابو کے ساتھ مل کے ابو جان بنتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ جن دو جانوں پہ کائنات کی بنیاد کری ہے، انہیں جان کہا ہی نہیں جاتا۔ شوہر جان نہیں کہا گیا، اس نام کے ساتھ مجھے نہیں کبھی ملا۔ خامد جان نہیں بولا گیا، بیوی جان نہیں کہا گیا۔ ابو جان بھی ہے، امی جان بھی ہے، بھائی جان بھی ہے، بہن جان بھی ہے، لیکن جو اصل دو جانیں تھیں، من نفس واحدہ، جو یک جان ہوں تو وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اس جہان کی باقی جانیں جن سے بنتی تھی، انہی دو جانوں کو جان نہیں بولا گیا، حالانکہ قرآن کی زبان میں خطبہ نکاح میں پڑھی جانے والی دوسری آیت، اس میں یہ وضاحت کر دی گئی تھی اس اونچ نیچ کی وجہ سے ہمارے بنے ہوئے گھر اجڑ جاتے ہیں۔ میں کل سے 2-3 گھر دیکھ کے میری طبیعت پر یہ وضاحت ہے کہ کروڑوں لگا کے گھر بنائے گئے، 4 دیواریاں، چھتیں، لینٹرز ڈالے گئے، اولادیں تو موجود ہیں، لیکن ان گھروں کو بنانے والے نہ ماں باپ کی ویلیو ہے، نہ ماں باپ ہے۔ ایک گھر میں دیکھ کے آیا کہ اکیلا باپ ہے، اولاد موجود ہے، جوان ہے، مگر ماں باپ سے بے وفائی کر کے دور باہر جا چکی۔ ایک ماں کو دیکھ کے آیا، اکیلی ہے، کروٹ نہیں بدل سکتی، لیکن سینے کے بل لیٹ کے چارپائی پہ اپنا ایک گھوٹا چولہے پہ ڈال کے کھاتی ہے، پانی بھرنے کے بھی قابل نہیں، اولادیں جوان ہیں مگر بوڑھی بے وفائی۔ کیا کریں گے ایسے جوان کو، ایسے مکان کو، ایسے گھر کو، ایسی دولت کو، ایسی کمائی کو، ایسی جوانی کی لوٹائی کو کیا کریں گے؟ لہذا سب سے پہلا سبق سیکھیں، مرد پہلی اساس ہے، عورت کو اللہ نے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بیوی کے روپ میں پیش کیا ہے۔ ان دونوں کا تھرو پراپر چینل جو تعلق بنتا ہے، اس رشتے ازدواج کو جب اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دیتے ہیں تو اس کے بعد سب سے پہلے بیٹا یا بیٹی آتا ہے، تیسرا نمبر اولاد کا۔ پھر اس رشتے سے جو تعلق بنتا ہے اسے ماں باپ اور اولاد کا تعلق کہتے ہیں۔ پہلا تعلق میاں بیوی کا، دوسرا رشتہ ماں باپ تھا، پھر آگے بیٹا تھا، بیٹی آ گئی تو بھائی بہن بن گئے، بیٹا تھا اور بیٹا آ گیا تو بھائی بھائی بن گئے، بیٹی تھی اور بیٹی آ گئی تو بہن بہن بن گئے۔ پھر یہ اخوت کا رشتہ چلتا ہے۔ یوں اگر ترتیب بناتے جائیں تو میرے ساتھ اس وقت میراث کے میدان میں 60 کے لگ بھگ رشتے جو ایک دوسرے کے اوپر حق رکھتے ہیں، اور چیزیں جو کائنات میں رب نے بنائی ہیں، وَالَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اس میں پھر وہ حصے دار ہوتے ہیں۔ جو بنیادی رشتوں کو نہیں سمجھے گا وہ آگے حق بھی نہیں سمجھے گا، حقوق تک بھی نہیں پہنچے گا، وہ فرائض کو توڑے گا اور کاٹے گا۔ وہ میراث
پہ قبضے کرے گا، محرومیوں کا شکار ہوگا، دوسروں کو محروم کرے گا۔ تو لہذا بنیادی حق رشتے کا یہ سمجھ لیجیے کہ اس کائنات کے 10ویں گھر کے اندر جہاں ہم ہیں ان میں 2 گھر بڑے اہم ہیں، اور وہ ہے ددیال کا اور ننیال کا۔ ددیال کے گھر کا تعلق میرے ابو جی سے، میرے ابو جی کی امی ابو میرے دادا دادی، ساری دنیا ایک طرف، باپ سے بھی بڑھ کے اگر کسی کا حق ہے تو وہ دادا جی اور دادی ابو ہے۔ جس دن یہ نقطہ امت مسلمہ بھول گئی یا بھلا دیا گیا، اس دن آپ کے قتل یاری کے اندر اولڈ ہاؤس بن گئے، قرب و جوار میں بنے ہوئے، جہاں بزرگوں کو جمع کروا دے، وہ اس محلے میں رہنے کے قابل نہیں رہے۔ اب وہ باتیں بناتے ہیں، ادھر ادھر کی کرتے ہیں، یا ان کو انجیکشن لگوا کے برباد ہو، یا ان کو نشے کی دوا دے کر کے بس وہ لیتے رہیں، کوئی آئے تو بھولے نہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، ماں باپ سے بھی بڑھ کے حق ہے دادا جی اور دادی ابا، ددیانی گھر میں پیار کا رشتہ۔ یہ بوڑھے ہو گئے ہیں، سفیانی گئے، حالات نے ان کے وجود پہ جہاں سمائلے مسکانیں مسکراتے ہوتی تھی، آج جھولیاں ڈال دی ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بیگانے ہو گئے، یہ اور اپنے ہو گئے ہیں۔ انہوں نے پیار دینا ہے، ہم نے ان کو وقار دینا ہے، اور وقار میں جہاں سے مرضی پڑھ کے آ جاؤ، آخری ڈگریاں لے کر کے آ جاؤ، پوسٹ ڈاکٹریٹ کر کے آ جاؤ، جامع سلفیہ کی ساری جو ہے وہ جتنی سند لے کر کے آ جاؤ، وفات پڑھ کے آ جاؤ، علوم اسلامیہ میں دسترس رکھ کے آ جاؤ، کتابوں میں درج تھا ہی نہیں۔ سبق جو پڑھایا زمانے ہیں، یہ جو نانی نانا اور دادا دادی نے سبق پڑھ کر کے تجربہ آپ سے شیئر کیا ہے، یہ 50 60 70 سال کی لی ہوئی کلاس کا نچوڑ ہے۔ جن گھروں میں ان کی عزت ہے، ان کا وقار ہے، اور ان کی تعلیم اور تربیت کے معاملے میں ان سے تعلق لینا ہے، میں نے سیکھنا ہے، انشاءاللہ یہ کامیاب ہے۔ میرے ابو کے بڑے بھائی، میرے تائے، ان کے گھر والی تائی اماں، تایا زاد ان کے بیٹے اور بیٹیاں، اسی طرح ان کے بھائی میرے جو چھوٹے ہیں وہ میرے چچے ہیں، ان کی بہنیں میری پھوپھیاں، پھوپھیوں کے گھر والے میرے پھوپھے ہیں، یہ پھوپھا زاد، یہ چچا زاد، وہ تایا زاد، یہ میرے ددیالی رشتوں کی ایک جمع پونجی جو ہے 22 رشتوں کی شکل میں میرے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ اگر میں ان کا قدردان ہوں تو میری بھی پہچان اچھی ہو، میری بھی پہچان اچھی ہو۔ پھل کی پہچان درخت سے اور درخت کی پہچان پھل سے ہوتی ہے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اگر آپ ان لوگوں سے کٹے ہوئے ہیں تو آج کی یہ دعوت کوئی روٹین کا جلسہ نہیں ہے، کوئی عادتاً درس نہیں ہے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراب زندگی، ہر بندہ اپنے ددیال کو منصب کر سمجھتا ہے۔ دوسری طرف ننیال ہے، جتنی عزت میرے باپ کی ہے اور ان کے ماں باپ اور رشتے داروں کی ہے، کیا میرے اس گھر کے اندر ددیالی گھر میں میرے ننیالی گھر کی عزت ہے اتنی؟ اگر ہے تو ددیالی کے رہنے والوں آپ کو ہوگا، اگر نہیں ہے نظر ثانی کریں۔ آج بھی درستگی کا امکان باقی ہے، اصلاح کا پہلو باقی ہے۔ جتنی عزت میرے باپ کو پرسکون ہونے کے لیے چاہیے، اتنی ہی عزت میری ماں کو اپنے رشتہ داروں کی چاہیے، اور مجھے بھی چاہیے، کیونکہ وہ میری اصل ہے اور وہ میرا ننیال ہے۔ اگر میری ماں نہ ہوتی، یہ اصل نہ ہوتی، ماں ان کے گھر میں پیدا نہ ہوتی، وہ رشتہ نہ دیتے، اور یہ سارا سیٹ اپ نہ بنتا۔ جزاکم اللہ۔ تو میرے دوستو، کبھی بھی قرآن مجید نے سورہ روم میں ایک بڑی عجیب بات کی ہے، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا۔ رب کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے ہیں، تمہاری جانوں میں سے بنائے ہیں۔ یہاں بھی رب نے لفظ انفس بولا ہے، یہ جتنے ہیں یہ میری جان ہے، ان سے نکلے ہیں میرے ابو جان، ان سے امی جان کی آگے جانے ہیں، جن میں میری ماں کی جان ہے، وہ ننیال ہیں، میرے امی کے ابو امی نانا نانی،
بھائی میرے ماموں، ان کی گھر والیاں میری ممانیاں، ان کے بچے جو ہیں وہ میرے ماموں صاحب، اسی طرح میری ماں کی بہنیں میری خالائیں، ان کے گھر والے خالو، ان کے بچے میرے خالہ صاحب، یہ رشتے ملا کے 22 یہ 44 رشتے میری اصل ہیں۔ ان گھروں میں اگر سکون چاہتے ہو، اللہ نے جوڑنے کا سبب بھی یہ بنایا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ایسے ہی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا، سکون، سکون سکن سے ہے، سکن چلتی ہوئی چیز جہاں ساکن ہوتا ہے۔ میں بیرون ملک ہوں، وہاں مجھے فکر ہے، میں وہاں سے ٹکٹ لے کے کراچی، اسلام آباد، لاہور، سنبڑیال، جہاں بھی آؤں، ملتان آؤں، میں وہاں بھی پرسکون نہیں ایئرپورٹ پہ، میں سارے مین ضلعوں میں پہنچ کے، گجرانوالہ پہنچ کے بھی پرسکون نہیں، جب تک میں وہاں سے تتلے والی نہیں آ جاتا، اور تتلے والی سے آ کے اپنے محلے میں نہیں آ جاتا، محلے میں سے آ کے میں اپنی گلی میں نہیں پہنچ جاتا، اور گلی میں سے آ کے جب تک میں اپنے گھر نہیں آ جاتا مجھے سکون نہیں آتا۔ یہ میرا آخری سٹاپ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سکون کہتے ہیں۔ اور سکون لینے کی دو ہی شرطیں ہیں، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، ریل کے رشتوں میں مودت ہو، محبت بازاری ہو گئی ہے، یہ آئی لو یو تک محدود ہو گئی ہے، یہ شکل صورت اور خاص خواہشات تک چلی گئی ہے، یہ دیوانے کا بھار بن گئی ہے، یہ قوم کو الو اور الو بنا گئی ہے، گلشن کی بربادی کو ایک ہی الو کافی ہے، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستہ کیا ہوگا؟ بیٹی نے باپ کو الو بنایا، بھاگ گئی، بھائیوں کو الو بنایا، جا کر کے کہیں نکاح کر لیا، بھائی نے کسی کو الو بنایا، پوری قوم ایک دوسرے کو الو بناتے، بیوی شوہر کو، شوہر بیوی کو۔ اگر یہ آئی لو یو ہے تو یہ الو اور الو گلشن کی بربادی کے لیے کافی، یہ محبت تباہی اور بربادی ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، گھر کو آباد دیکھنا چاہتے ہو تو مودت میں آؤ، مودت میں تھرو پراپر چینل نکاح ہوگا، زنا نہیں، صفا نہیں، جھوٹ نہیں، ملاوٹ نہیں، دھوکہ نہیں، کسی کو بے وقوف بنانا نہیں، الو بنانا نہیں، بلکہ اعتبار ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کو ددیال ننیال دونوں کو کہوں گا اعلان کر کے، جاؤ جہاں آپ کو اچھا لگے میرا رشتہ کر دینا، میں آپ کی رضا پہ راضی، آپ کی پسند پہ راضی۔ ہے اتنی جرأت، ہے اتنی اخلاقیات، کسی بھی باپ کو بیٹا، ماں کو بیٹی کہہ دینا، امی ابو اسی تواڈے ہاں تے ساری زندگی تسی اپنی پسند دا کھوایا تے پسند دا کھوایا، تسی سارے دی دعا نہیں سوچو گے جے تسی کرو گے تے اسی راضی۔ تے پیو دا دل جڑا نا جی، سیر تو سوا سیر بھی پتہ نہیں کتنا سیر ہو جاتا ہے، چیک کر کے دیکھنا کبھی، ماں باپ پہ اعتماد کر کے دیکھنا، ان کے وقار کا لحاظ رکھ کے دیکھنا۔ رضیت باللہ ربًا کا معنی یہ ہے، وَبِالرَّسُولِ نَبِيًّا کا بھی معنی یہی ہے، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا کا بھی معنی یہی ہے۔ ان تینوں میں مودت سکھائی، اللہ کا نام الودود ہے، اسی لیے کہا تزوجوا الودود، الودود، مودت کرنے والا جوڑا بنو، دونوں پیار۔ اور مودت میں کیا ہوگا؟ اللہ کا ٹائم اللہ کو، بندوں کا ٹائم بندوں کو۔ یہ نہیں ہوگا کہ رب کے ٹائم میں بندوں کو ٹائم دیا جا رہا ہے، بندوں کے ٹائم میں وہ مسلح پہ کھڑی ہوئی ہے، نہیں، دونوں کے اندر اعتدال ہو۔ وہ رحمہ، یہ رحم کے رشتے ہیں۔ میرے دادا جی کو ملا دادی کا رحم جو میری دادی ہے، ان سے پیدا ہوئے میرے والد، یہ وہ میرے باپ کا رحم، میرے چچے، میرے تائے اور میری پھوپھیاں، ان کا رحم ہے۔ اگر یہ رحم میں نے ان کو عزت دے دی، اور اگر میری ماں کے جتنے اصل رحم ہے ان کو عزت مل گئی، تو چاروں طرف رحمت رحمت پیار اور محبت ہو۔ مگر ہم نے پہلی مار یہی کھائی ہے۔ میں کسی کی بیٹی لے کر کے ان کا رحم لے کے جب اپنے گھر میں لاتا ہوں تو اسے یہ سبق دیتا ہوں کہ میرے ابو کی بھی عزت، میری ماں کی بھی عزت، میرے بہنوں کی عزت، میرے بھائیوں کی عزت، میرے سارے رشتہ داروں کی عزت کرنا میری اصل ہے، لیکن تیرا ماں پیو کیا نہ ہے۔ یاد رکھیے، دوہرے معیار کبھی کامیابیاں نہیں دیتے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی عزت ہو تو جو آپ کی گھر والی ہے اس کے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، ننیال کی عزت ہوگی، بہنوں کی عزت کرو، ننیال کی عزت ہوگی،
اس کے بھائیوں کی عزت کرو، ننیال کی عزت ہوگی۔ رشتہ لینے سے پہلے تو بھائی بڑے اچھے، لیکن بعد میں یہ سارے حرامی میرے سارے ہیں، یہ بولتے ہیں۔ پھر وہ بھی جواری کو کتا بولتے ہیں۔ یہ کرتے کرتے حالات بگڑتے یہ ان کو برا بولتے ہیں، وہ ان کو برا بولتے ہیں، زبانیں بے باک ہوتی ہیں، الفاظ ننگے ہوتے ہیں۔ پھر یاد رہے کہ اتنی طلاق کی چوٹیں سخت نہیں جتنی طلاق کی چوٹیں سخت ہیں۔ پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں، خراش اور نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں۔ لفظ آتش فشاں نہیں ہوتے، لہجے آگ لگا دیتے ہیں۔ پھر جب لفظ بدلتے ہیں، لہجے بدلتے ہیں، خیالات بدلتے ہیں، نظریات بدلتے ہیں، تو پھر بچے جو ہیں وہ زندہ ماں باپ کے یتیم ہوتے ہیں۔ ماں باپ مر جائیں تو یتیمی گوارا ہے، خبر دیکھ کے صبر آ جاتی ہے۔ لیکن اگر باپ بھی زندہ ہو، ماں بھی زندہ ہو، زندگی میں دونوں کو مل نہیں سکی، عدالتوں میں جا کے کٹہروں میں ایک دوسرے کو کھینچا تانی کریں اور وہ چیختے رہیں اور مرتے رہیں، تو پھر سمجھ لیجیے کہ جسم بھی گئے، جان بھی گئی، روح بھی گئی، امن بھی گیا، سکون بھی گیا۔ پھر آپ کا گھر ٹوٹ چکا ہے، بچا کچھ نہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ گھر کچے ہوں تو ہم پکے کر لیتے ہیں کہ بارش کی وجہ سے، رم جھم کی وجہ سے کسی جگہ سے لیکیج نہ ہو۔ اگر دیواریں خراب ہوں ہم نئی ٹائلیں لگا لیتے ہیں، پیپر چڑھا لیتے ہیں، لیکن رشتے کچے ہوں تو مزید کچا کرنے میں پوری قوم لگی ہوئی ہے۔ ان گرتی ہوئی دیواروں کو ایک دھکا اور دو نہیں، جیسے دراریں بھری جاتی ہیں رشتوں کے خلا پر کیے جائیں گے۔ جس دن یہ رشتے کی دیوار گر گئی، یاد رکھنا بیچ میں سے تیسرا گزر گیا تو بچا کچھ بھی نہیں۔ اس کے بعد نیکسٹ جو گزارش ہے، اگلا گھر ہے آپ کی اصل کا گھر۔ میرے نال موجود ہے یا کیمرے کی طرف توجہ ہے؟ اگر میرے ساتھ ہیں تو اصل کا گھر تو میں بیان کر چکا ہوں، آپ کو کہنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ تو ہو چکا ہے۔ اگلا گھر ہے آپ کی فصل کا گھر۔ فصل میں اعتبار چاہیے۔ اعتبار سمجھتے ہیں؟ جس دن اعتبار کا رشتہ میاں بیوی میں اٹھ گیا، اعتبار، ساری دنیا کی پنچایتیں بلا لینا، ججز بلا لینا، عدالتیں بلا لینا، اس دن پھر یہ گھر باقی نہیں رہے گا۔ جب تک اعتبار باقی ہے، وقار بھی باقی ہے، پیار بھی باقی ہے۔ اور اعتبار کے ساتھ ایک دوسرے کا شکر گزار، یہ دو بنیادی اصول یاد رکھنا۔ فصل بیوی کو کہتے ہیں، قرآن مجید کی اصطلاح بول رہا ہوں، اصل ماں باپ ہے، ددیال نہیں۔ فصل آپ کی بیوی ہے۔ یہ بیوی، یہ پہلی، یہ جگہ، یہ حرف آپ کو کسی عزت دار معزز بندے نے پوری دنیا کے 8 ارب لوگوں نے کوئی ایسا نہیں کہا جتنا یہ عظیم باپ ہے یا عظیم بھائی ہیں جنہوں نے اپنی عزت یوں اکیلے میں رکھ کے آپ کے ساتھ گاڑی میں ہزاروں لوگوں کی موجودگی میں بٹھا کر کے عزت محسوس کری ہے۔ ان کو کبھی بے عزت نہ کرنا، رسوا نہ کرنا، وگرنہ تیری نسل برباد ہو جائے، کیونکہ آپ اصل کو کاٹ رہے ہیں۔ جس دن آپ نے اپنے بچوں میں نفرت دلائی ننیال کی، پیار ڈالنا چاہا ددیال کا، ماں نے جب بھی بولا نفرت دلائی ددیال سے، ہوتا ہے کہ نہیں پتہ نہیں، تو اڈیال شاید بچے ہو، وہ ساڈے حال تے حالات کچھ ہو۔ دروازہ کٹکھٹایا، ماں نے بھیجا خود چیک کر کون؟ ماما چاچو ہے، انہاں گاہ ہی پایا، روز ہی ٹرے، انہاں نوں کہتا ہے کہ سکون نہ کتے کھان دے دینا۔ یہ میرے بھائی کے بارے میں جملے۔ میری بہن ابھی آئی نہیں، اس نے 15 دن بعد آنا ہے، گھر میں تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اپنا اپنا سامان سانبھ لو، تالے تولے لا لو، پھوپھو آن لگی۔ اگر میرے اصل کے رحم کے رشتوں کی قدر یہ ہے اور پہچان یہ ہو رہی ہے، اور جتنی غیبت، جتنی چگلیاں، جتنی لوٹیاں لگنی ہیں وہ میرے گھر کے بارے میں، تو ظاہر ذکر میں اگر کہ میں بھی کچھ ایسا ہی کروں گا، میرا ریئیکشن ہوگا۔ میں اس عورت کے ماں باپ کے بارے میں، بہنوں کے بارے میں، بھائیوں کے بارے میں، اور دوسری طرف رویہ یہ ہو کہ ابھی امریکہ سے جو ہے وہ مامون چلا ہو جو میری بیوی کا بھائی ہے، اتنے الرٹ ہوا ہوئے، گڈی پھڑو لاہور پہنچنا، ہم ایئرپورٹ پہ ماشاء اللہ بچے تیاریاں کر رہے ہوں، خالہ آ رہی ہے، تو بڑا زبردست، کیا بات ہے، یہ ہوگا وہ ہوگا، پلان ہوگا،
اور پھپھو آئی ہے تو دل تنگ، چچا ہے تو دل تنگ ماموں اور خالائیں آ رہی ہیں، تو آپ اپنی فصل کا اعتبار گوا رہے ہیں، نہ شکر ہیں دونوں۔ ان الحمد للہ، گھر انہی کے کامیاب ہونے ہیں جیسے بھی رشتہ دار مل گئے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ میرے سر کے تاج تمہارے ابو نہیں ہے، میرے بھی ابو ہیں۔ میرے ابو اب مجھے نہیں رکھ سکے، جو اپنے ہاتھوں مجھے لے کر کے آئے ہیں ابو تو اب یہ ہے نا، اپنی ماں تو میں چھوڑ آئی، جتنی دیر سنبھال پائی میری ماں جی ہے۔ آپ یقین کریں شوہر کا سینہ اتنا چوڑا بھی ہوگا، سکون بھی ملے گا۔ اور میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بڑا مٹ کے یہ جملہ بول رہا ہوں کہ اسٹیج کی دنیا پہ، دن کو تعلیم و تربیت کی دنیا پہ اگر ہواؤں کے گھوڑے پہ سوار رہا ہوں تو اس میں سب سے بڑا کردار میری اہلیہ کا تھا کہ جس نے میرے ماں باپ کو اتنی عزت، اتنا احترام، اتنی خدمت، اتنا پیار، اتنا وقار دیا کہ ماں کہتی تھی بیٹا اولاد میں سے اتنا کوئی سپورٹ نہیں دے سکا جتنی میری اہلیہ نے پیار دیا۔ تو میں سکون میں تھا، مجھے کوئی فکر نہیں تھی، میں راتوں کو باہر، میں دنوں کو ڈیوٹیز پہ، اور متبادل پہ اس کے بدلے میں رب جانتا ہے اس دل کے اندر میرے سسرال کی میرے یہاں قدر اتنی ہے، یہ صرف اللہ جانتا ہے۔ بھیا کر یہ نہیں کہہ رہا، اور وہ پر سکون ہے کہ اسے کبھی اپنے ماں باپ کے بارے میں کبھی کچھ منفی نہیں سننا پڑا۔ حضرات کیجیے تھوڑی توجہ، گھر جنت نما بن جائیں گے، نہیں تو جہنم کدے بن جائیں گے۔ آخری دو منزلیں یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ ساری اس کی پریکٹس اور ریہرسل ہے۔ جو یہاں جہنم کدا بنا کے بیٹھا ہے وہ آگے جنت کیسے لے گا؟ کسی نے کہا تھا جو گھر سے اٹھ کر کے چند میٹر کا فاصلہ طے کر کے لحاف اتار کر کے اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتا، وہ یہاں سے جنت چلا جائے گا۔ جو اپنے گھر کو، ددیال ننیال کو، سسرال کو، ان کو عزت دے کر کے وقار نہیں دے سکا، آگے کیا ہوگا؟ آگے چلیے، فصل کو کیا چاہیے؟ شکر گزار ہونا چاہیے۔ میرا مالک بہت اچھا ہے، میرے میاں جیسا کائنات میں میاں کو نہیں۔ ہم جملہ کیا سنتے ہیں؟ تو شاید بچت ہوئے، تسی بھائی ڈاڈے لوگ ہو، تگڑے لوگ ہو، شاید سہمے ہون گھر والے کہندے ہون بھی ساڈے تو میاں کسی اور دا چنگا نہیں، ساڈے والے کہندے میرا پتہ نہیں میرے مقدراں لکھاں دی کتھوں پلے پی گیا سی، کتھوں میرے پیو نے میرے لیے چن لیا سی، بندہ تو میری بہن دا، بندہ تو میری کزن دا، فلاں باجی دا، میری ہمسائی ورگا ہونا چاہیے سی، جنہاں دا انہاں دا بندہ ہے۔ اپنے کو کیا ہے؟ میرا وس نہیں چلتا، میں نے تو 32 دنداں تھلے رکھ کے پی جاواں۔ نہیں، رضیت باللہ ربا، اللہ 8 ارب کی آبادی میں ایک میری چاہت اور خواہش تھی، ایک تیری پسند تھی۔ اللہ یقیناً مجھے میری پسند اچھی لگ رہی تھی، لیکن جو تو نے میرے لیے پسند کیا، میرے ماں باپ نے پسند کیا، میں اس پسند پہ راضی ہوں۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ پوری کائنات میں میرے شوہر جیسا کیا اور شوہر ایداں دا نعرہ میں زندگی چ پہلی دفعہ سنیا۔ پتہ کیوں؟ نعرہ تکبیر تے سنی دس، لیکن اللہ نو بڑا کرن لئی اللہ نے سانو بڑا بنایا، لیکن یہ دردیا نعرہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کرے۔ اور اگلی بات، مردوں میں بھی یہی ناشکری ہے، جتنے بہن گے نا میں ایڈا سونا ایڈا چنگا، نہیں پتا نہیں جھوٹ لی کتوں متے لگ گئی ہے، بڈھی تے میرے سالے دی ہے، بڈھی تے میرے بھراواں دی ہے، بیگم تے او دی ہے، اور جانے دے یار، جو تیری نہیں وہ خوبصورت کا ہے۔ میرے کو ایک ٹوٹی جی 86 ہوندی سی تے سارے علماء کہندے سی پروفیسر تیرے سٹیٹس دی نہیں، فلانا ماڈل سونا۔ میں کہا جڑا میرے کو نہیں وہ سونا کہدا، سونا وہی ہے جو میرے کو ہے، خوبصورت وہی ہے جو میرے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی میری بیوی سے بڑھ کے خوبصورت ہوگی بھی نہیں، میں کیا کروں؟ جو میرے رب نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، میرے رشتہ داروں نے، عزیز و اقارب نے، جو میرے مقدر میں، جو میری قسمت میں اور جو میرے نصیبے نے میرے لیے چنا ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کے کوئی اور حسین نہیں ہو سکتی۔
یہ اکھاں پھر ہی ڈکیاں جاندیاں نے، نہیں تے ایتھے بھی اوتھے بھی، یہ دل پھر ہی سنبھلتا ہے تو سکون پڑتا ہے، ورنہ اس دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے، کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا، پتہ نہیں کتنے جا رہی ہے، کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی تیرے در کبھی میرے در، کبھی ان کے در کبھی ان کے در، کبھی در بدر، ہمیں آج کی میرا شکریہ میں کہاں سے گزر گیا۔ یہ مسئلہ پھر توحید کا، رب کی الوہیت میں بھی نہیں رہتا اور اپنی فصل کی حفاظت میں بھی نہیں رہتا۔ جب فصل کو باڑ کھانے لگ جائے تو پیچھے کیا بچے گا، اور اگر فصل باڑ کی مخالف ہو جائے تو کچھ نہیں رہتا۔ لہذا شکر گزار بنیے، اعتبار نہ ٹوٹنے پائے، آپ کی فصل قائم رہے گی۔ تیسرا گھر نسل کا گھر، وہ کون سا ہوتا ہے؟ میرے بچوں کا گھر۔ بچوں کے گھر کو تعلیم، تربیت اور پیار چاہیے۔ آپ تعلیم کیسی دے رہے ہیں، تربیت کیسی کر رہے ہیں اور پیار کیسا دے رہے ہیں، اس کے اوپر دار و مدار ہے گھر آباد ہونے کا۔ آپ اپنے گھر میں سانپ پال رہے ہیں، سب کو یہ پال رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر نیولے پال رہے ہیں، آپ اپنے گھر کے اندر گندی اولاد نہ مزہ نہ سواد پال رہے ہیں، آپ اپنے گھر میں کیا کر رہے ہیں؟ جب آپ اپنے بچوں کو یہ ڈائیلاگ سنوائیں گے کہ گندی اولاد مزہ نہ سواد، اولاد تو ہنسے گی، جواب تیار کرے گی، اور جو یہ ڈائیلاگ اولاد کو دلوا رہا ہے وہ ماں باپ کو بھی جواب دلوائے گا۔ تسی اپنے مزے لین لئی لگے ہو، سانو تسی تھوڑا خیال نال سوچ کے جمیا ہے، تانے ملیں گے۔ اور یہ جملے سٹیج کے ہیں، گندگی کے ہیں، ہلاکت کے ہیں، نسل کی بربادی اور تباہی کے ہیں۔ نسل کی خیر خواہی کے جملے کیا ہیں؟ خیر البقاء الدنیا المرأۃ الصالحہ، کائنات کی سب سے مہنگی اگر کوئی چیز گفٹ میں ہو سکتی ہے، بچوں کے لیے ماں ہو سکتی ہے، شوہر کے لیے ایک بیوی ہو سکتی ہے۔ کئی نا اپنے انہوں دا لبو لہجہ انہوں کی کہی دا ہے تقیہ کلام، جیسے ہمارے ایک استاذ جی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت والی زندگی دے، وہ کہتے ہیں سبحان اللہ شریف آدمی، سبحان اللہ جامع سلفیہ کے جو شیخ الحدیث ہے، سبحان اللہ شریف آدمی، کتنا پیارا جملہ ہے۔ کچھ لوگوں کا تقیہ کلام ہوتا ہے وہ میرے مہنگے ہیں، وہ میرے کائنات میں بیوی کے لیے شوہر جتنا مہنگا کچھ اور نہیں، اگر وہ مہنگا کہنا چاہتی ہے تو کہہ سکتے ہیں، وہ جان کہنے کا حق رکھتی ہے۔ ماں اپنے بچے کو مہنگا کہہ لیتی ہے۔ کاش کے اولاد کی بھی تربیت ہوتی کہ میرے باپ سے مہنگا کائنات میں کچھ نہیں کرے، وہ گدھا ریڑھی کیوں نہیں چلاتا۔ لوگوں کے امیر باپ شہزادے بھی مل کے وہ کام نہیں کریں گے جو تیرا گدھا ریڑھی چلانے والا مزدور باپ کر سکتا ہے۔ لہذا اس کو عزت دے، احترام دے، وقار دے، پیار دے۔ تعلیم آپ کریں بچے لیں، تربیت آپ کریں وہ لیں، اور پیار آپ دیں۔ جتنے پیار سے پالیں گے اتنے ہی پیار اور احترام سے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رد فعل ملے گا۔ جب بچپن میں دوریاں ہیں، نفرتیں ہیں، شدتیں ہیں، حدت ہیں، مار ہے، برائی ہے، زیادتیاں ہیں، لا علمی ہے، جہالت ہے، تو پھر بچوں میں بھی تو اسی طرح بدلا دینا ہے۔ اور یہ پیار کا پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ماں باپ سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ یہ مثال دینا چاہتا ہوں، باپ ایک بہت بڑا آرکیٹیکٹ ہے، نقشہ نویس ہے، مکان بناتا ہے، انجینئر بھی، اس نے اپنے بچوں کے لیے بہت کمال کا گھر بنایا۔ سننا ذرا، سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں، کمال کا گھر بنایا، دیکھ کے دل کرتا ہے اشش۔ اس نے اپنے بچے کو داخل کروایا اور کہا کہ بیٹا تو نے میری ہی فیلڈ میں آنا ہے۔ ماشاءاللہ اس نے پہلے 3 کلاسوں میں جو ٹیچرز آیا کریں وہ بڑے کمال کے اسٹوڈنٹ سے تعلق رکھتے۔ ایک دن ڈائننگ کے اوپر بیٹھا، نقشہ بنا کے بیٹھا ہے، کہتا بابا دیکھو میں نے کتنا کمال کا اپنے گھر کا نقشہ بنایا۔ باپ نے تعریف کری، بلے بلے یار یہ تو میں ابھی تک نہیں بنا سکا جتنا خوبصورت آپ نے بنا دیا ہے۔ یہ کہاں سے آپ نے لان اور کیسے کیسے جو ہے سوئمنگ پول اور پتہ نہیں کیا کیا ڈالا ہے، اور کتنے خوبصورت تو نے جو ہے وہ ماسٹر روم، ڈرائنگ روم اور جو ہے وہ بیڈ روم ڈالے۔ بتاتا گیا بابا یہ میرا، یہ میرا، یہ اس کا ہے، وہ اس کا ہے، وہ مہمانوں کا ہے، یہ اس کا ہے۔ بابا نے پوچھا وہ کارنر میں جو چھوٹا سا آپ نے یہ بنایا ہوا ہے ایک سٹور سا، وہ کس کا ہے؟ کہنے لگا بابا یہ آپ کا ہے، یہ آپ کا ہے۔
باپ طرف گیا، تیرے لیے میں نے اتنی اونچی بلڈنگ بنائی، عالیشان بنائی، اتنی منزلیں بنائی، تو میرا ننگا ننگا، تو میرا اکیلا اکیلا ہے، میں نے تجھے اتنا کچھ دیا ہوا ہے، تو نے اپنے مستقبل کی پلان میں اپنے نقشے میں جو ہے وہ میرے لیے ایک سٹور رکھا ہوا ہے۔ کہنے لگا بابا سارا باقی نقشہ میں نے ٹیچر سے سیکھا ہے، اور یہ جو سٹور میں نے بنایا ہے نا، یہ میں نے آپ سے سیکھا ہے۔ لگا کیا مطلب؟ کہا آپ نے اپنے گھر میں دادا کو کہاں رکھا ہوا ہے، آپ نے اپنے گھر میں دادا کو کہاں رکھا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے مہنگے بیڈ روم اور ان کے اندر جو ہے وہ لگے بستر وہ خالی پڑے ہیں۔ پاپا آپ کے بابا تو وہ گیٹ کے پاس ایک چھوٹے سے سٹور میں نہیں رہتا ہے۔ کہا جی بیٹا، ابھی یہ میں نے آپ سے سیکھا۔ آج جس لب و لہجے سے ماں باپ کو بلا رہے ہو، آپ اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہو، وہی تعلیم دے رہے ہو۔ اگر سختی سے نفرت سے بول رہے ہو، اپنے بچوں کے لیے وہ پیار میں کمی لا رہے ہو، صرف کچھ کار دینا پیار نہیں، مال دے دینا پیار نہیں، اچھا لباس دے دینا پیار نہیں، لباس حصہ ہے پیار کا، لیکن پیار معیاری نہیں ہوگا، اعتبار معیاری نہیں ہوگا، وقار معیاری نہیں ہوگا، تو یہ گھر دھڑام سے گریں گے۔ اور یہ تینوں چیزیں، بڑوں کا وقار، بیوی اور شوہر کا اعتبار، بچوں کا پیار، معیاری کہاں سے ملے گا؟ اس گھر سے جسے اللہ کا گھر کہتے ہیں۔ اب توجہ آنے کی، اگر آپ کے محلے میں، آپ کی گلی کے اندر اللہ کا گھر ہے اور آپ اس سے جڑے ہوئے نہیں، کنواں ہے آپ پانی نہیں بھرتے، آپ کی جیب میں موبائل ہے، اس میں لائٹ ہے، ٹارچ ہے، لائٹ گئی ہے مگر آپ اس کو جلاتے نہیں، قصور ٹارچ کا نہیں ہے، قصور آپ کی اس سوچ کا ہے کہ آپ وہاں تک گئے نہیں، وہاں کا پانی لینے نہیں گئے، دکان تھی کھلی ہوئی تھی، جیب میں پیسے تھے، گھر میں مہمان آیا تھا، آپ سامان خریدنے نہیں گئے، نہ قصور دکان کا ہے، نہ سامان کا ہے، نہ پیسے کا ہے، نہ مہمان کا ہے، نہ گھر والوں کا ہے، یہ صرف آپ کی لاپرواہی کا وہ قصور ہے کہ جو ہوتے ہوئے بھی چیز لے نہیں سکا۔ کتنے مدرسے ہیں، کتنے اللہ کے گھر ہیں، کتنے علماء ہیں جن کی زندگی گزری ہیں، کتنے قرآن ہیں، کتنے محدثین ہیں اور کتنے مفسرین ہیں، آپ کو ان کے نام تک نہیں آتے، لیکن بچوں کو یہ علم ہے کہ کون کس ران پہ آؤٹ ہوا تھا اور کس نے ہیٹرک میں پہلے 3 لوگوں کو آؤٹ کرا تھا اور کس نے کتنی سنچریاں بنائی ہیں، کس نے کتنی 50s بنا رکھی ہیں، آج کس کا کس کے ساتھ میچ ہے، لیکن آپ کے اپنے محلے کے اندر پتہ نہ ہو کہ آج درس کس کا ہے، تو پھر معذرت کے ساتھ یہ آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کا اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق معیاری نہیں ہے۔ یہاں گزارش کرنا چاہوں گا جی، اس دور کا سب سے بڑا المیہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ ہے علماء سے عوام کو دور کیا جا رہا ہے جو اصل مسلم اور مربی ہیں، اور جو غیر مسلموں کے مبلغ مربی ان کو قریب کیا جا رہا ہے۔ ہیرو کسی بھی فلم کا وہ ان کا مربی ہے، ویلن ان کا مربی ہے۔ یہ سارے سلسلے تو ہمیں پتا ہو، میری بیٹی کسی ہیروئن کی طرح بننا چاہے، ہیئر اسٹائل ویسا رکھنا چاہے، میرے بیٹے کی زندگی کپڑا لباس حجاب ڈائلاگس وہ کسی ہیرو کی طرح بننا چاہے، کوئی کسی ویلن کی طرح، کرکٹر کی طرح، سپورٹس مین کی طرح، لیکن اپنے ہی خطے کے عالم جس کی زندگی میں پیار، اعتبار، سادگی کہہ رہے تھے نا مولانا اعجاز رحمانی صاحب، پتہ ہے قوم کو کیا دیکھے گئے؟ ایک مرکز، ایک سینٹر دیکھے گئے۔ آپ کے ان پچھلے 10 گھر، ان 10 گھروں میں ددیال کا گھر، ننیال کا گھر، سسرال کا گھر، اصل کا گھر، آپ کی جانے والی آنے والی نسل کا گھر، ان سب کو اگر آپ اس گھر سے جوڑ دیتے ہیں تو آنے والے آپ کے 10 گھر معزز ہو جائیں گے، جنت ہو جائیں گے۔ اگر نہ ہوئے تو پھر جہنم تو ہے ہی۔ آئیے اس گھر کے ساتھ جڑ کے کتاب و سنت سے پہلے میں ایک عالم کی قدر بتاتا ہوں وہ کیا ہوتی ہے۔ اچھا، عالم کسی بھی مسلک کا ہونا، میاں جی کی قدر کیا کریں، عزت کیا کریں، اختلاف اپنی جگہ ہے۔ میں نے اپنے بڑوں سے
اختلاف بھی سیکھا ہے، دلائل بھی سیکھے ہیں، استنباط بھی سیکھا ہے، لیکن پیش کرنے کا عادت بھی سیکھا ہے۔ اسی لیے شاید اسٹیج پہ رہتے ہوئے آپ نے کبھی یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی مسلک والے کا نام بے ادبی سے لینا تو بڑی دور، کبھی اس کو ٹیڑھا کر کے بھی لینے کی کوشش کی۔ کیوں؟ میرا کام ہے دلیل دینا، لست علیہم بمسیطر، میں مسلط کر کے نہیں بھیجا گیا، منوانا میرا کام ہے۔ وما علیک الا البلاغ المبین، دلیل واضح کر کے دیں، بات کلیئر کٹ کریں، دو ٹوک کریں، موقف جو ہے وہ ٹھوس رکھیں، لیکن لبو لہجے میں نرمی اور پیار اور وقار اور احترام اور ادب ضروری ہے، مگر ادب کے نام پہ شرک ہو جائے یہ بھی نہیں۔ ادب سے ملنے میں کیا حرج ہے، مگر اتنا نہ جھک کے دستار گر پڑے، انجام ظالموں کا اپنی نظر میں رکھ، شاید کہ تیرے ہاتھ سے تلوار گر پڑے، اتنا سخت بھی نہ ہو، اتنا کڑوا بھی نہ ہو کہ لوگ تھوک دیں، اور اتنا میٹھا بھی نہ بن کے لوگ ہپ ہپ ڈر جائیں۔ اعتدال میں رہ کر کے علماء کے ساتھ جڑیے۔ ایک عالم کی پتہ کتنی شان ہے، صحرا میں سے گزر جائے نا، صحرا میں سے، اور صرف اپنے پاؤں کا نشان چھوڑ جائے، میرا رب اتنی خیر اور برکت پیدا کر دیتا ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اس صدی میں، اس صدی کے یہ تیسرا عشرہ لگ چکا ہے، چولستان میں میرے بھائی دیکھ کے آئے، چولستان کا ابتدائی ایریا، روڑی میں، تھل میں جہاں بندے کا پتا پانی ہوتا ہے، ہونٹ خشک ہوتے ہیں، ان صحراؤں کے اندر، تھر کے چاروں ضلعوں کے اندر جہاں بھی میری گاڑی کے ٹائر لگے، وہاں پہلے مجھے سید بدی الدین راشدی کے پاؤں کے نشان ملے کہ وہ مرد مجاہد یہاں سے پہلے گزر گیا ہے، وہ اونٹوں پہ گزر گیا ہے۔ یہاں سے مولانا عبد القادر روپڑی مناظرے کے لیے 13 کلومیٹر پیدل چل کے گزر گئے ہیں۔ جس جگہ سے عالم گزر جائے نا، اللہ اس خشک جگہ میں بھی رنگ لگا دیتا ہے۔ صبح اللہ کی توحید کر، میں جس شہر سے ہوں، 1.25 لاکھ پادری بزرگوں کی درباروں کے اوپر طرح طرح کے شرکیہ کام ہو رہے ہیں، اور میں وہی رہ کے پڑھا ہوں۔ صحرا کا صحرائی، چولستان کا چولی، 7 کلومیٹر تک پورب و جوار میں کوئی آبادی کا نام و نشان نہیں، جنگل ہی جنگل۔ چودھری عبد الرحمان بیٹھا ہے، نبینا ہے، ایک مہمان گزرتا ہے، چکراہٹ کی دلیل یہ ہے کہ صبح 60-70 روٹیاں بہت سے لگوا کے ساز و سامان ساتھ رکھ دیتا ہے کہ کوئی اچانک آئے تو ویٹ نہ کرنا پڑے، اس کو روٹی دی جائے، کھانا کھلایا جائے، اور وہ گزر جائے۔ نلکے لگے ہوئے ہیں، پانی پی لے، علاقے کے پانی کڑوے ہیں، اگلتی رب نے اس نلکے کا پانی میٹھا رکھا ہوا ہے، لوگ اس وجہ سے کبھی آتے تو روک کرتے کہ فلاں جگہ سے پانی میٹھا نہیں رہے۔ ایک آدمی آیا ہے، پانی مانگا ہے، پانی دیا، پیا، اٹھ کے جانے لگا، تو بزرگ کہتے ہیں کہ بیٹھیے، جو طعام محضر ہے وہ آپ کو دیا جائے، ہماری خدمت قبول کرے۔ مجھے کہا گیا، گھر گیا، ماں جی نے کھانا دے دیا، ان کو لا کے اچار کے ساتھ روٹی، انہوں نے کھانا کھایا، مصلی پہ 2 رکعتیں پڑھی اور ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد جاتے ہوئے یوں بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں، اللہ اس بچے کو دین کا علم دے دے۔ نہ بچے کو اس وقت اتنا شعور کہ دین اور دین کا علم کیا ہوتا ہے۔ گزرنے والا گزر گیا، والد صاحب آئے، دادا جی نے سارا ماجرا سنایا، سنانے کے بعد ایک ہی لفظ بولا باپ نے، انہوں کا نام کی سی کہتے ہیں، میں نے اپنا عبدالرزاق دس کر، میرا نام اس وقت حیدر تھا، ابو نے نام بدل کر کے عبدالرزاق رکھ دیا۔ وہ ایک عالم کی ایک دفعہ گزر، اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ چیچا وطنی کے ریلوے اسٹیشن کے اوپر تبلیغی دورے کے دوران ان کی وفات ہوئی۔ احمد پور شہر کی حوالے، اللہ ان کی کرور جنت نصیب کرے۔ ایک عالم کا گزر، کھیتی باڑی کرنے والا، پھلوں سے گندم کی دہائی کرنے والا، ایک وہ شخص جس نے دنیا جہان کی کھیتی باڑی کی انواع و اقسام کو دیکھا، نکلنا ممکن ہی نہیں تھا۔ رب ان جو ہے
1.25 लाख ज़ाहिरी और बातिनी दरबारों से निकाल करके अपने दरबार का मुजाहिर और गद्दी नशीन बना के तौहीद का नंबरदार बना के अगर इस जगह पर बिठा देता है तो मेरा कोई कमाल नहीं, ये एक आलम की इज्जत और सिर्फ गुजरने का नतीजा है। अपने इलाके के कारियों की कदर करो, उलमा की कदर करो। मीडिया इस वक्त इनके खिलाफ जा रहा है, जैसे फिरौनों में घर के बाप को गिराया जा रहा है, शौहर को गिराया जा रहा है, मर्द को कमजोर किया जा रहा है, औरत इससे मजबूत नहीं हो जाएगी। ऐसे ही तुम्हारे उलमा की किरदार कुशी करके, मदरसों की किरदार कुशी करके कोई एक वाकया हवाला मिला, पूरे मोहल्ले में बदनामी करके अपना कोई करेगा तो जामे इस्लामिया बहावलपुर की तरह छुपाएंगे, दबाएंगे और रिपोर्टें बाद में कहेंगे बस ऐसी थी। तुम्हारा कोई ऐसा मिला, इन लोगों से मिलो, मस्जिदों में आया करो, हर दिन कोई ना कोई मीटिंग रखो, बच्चों को लेकर के आओ, मानूस करो, इनको अपने घरों में बुलाओ, हफ्ते रोजा मीटिंग और कुछ नहीं, चाय में बुलाओ। किसी भी मसलक का कारी खतीब आलिम दाई है, तुम्हारे लिए रब की रहमत है, तो किताब और सुन्नत के साथ जोड़ता है। इन लोगों से जब मिलोगे ना तो तुम्हारे बच्चों में आने वाले दिनों में जो मेरा रब बरकत देगा वो आप सोच भी नहीं सकते। मेरे दादाजी को शायद पता नहीं है कि उनका बेटा उनकी तरफ से कितने हज कर चुका, कितने उम्र पे जा चुका, कहां कहां है उसको लेकर के दिया, लेकिन उस दादाजी की उस एक खिदमत और जो उन्होंने एक आलिम की मोहब्बत दिल में डाली कि आने जाने वाले राही उनसे जो है वो दुआ करवाते हैं, उनके सामने खिदमत पेश करते हैं। अगर लोगों की वजह से आपने उनसे दूरियां इख्तियार कर ली तो फिर आपके बच्चों के बहुत ही कौन होंगे। मैं जुमा पढ़ाया वो सब है, दारुस्सलाम मस्जिद है, सवाल जवाब की नशिस्त है, मैंने तरीका बताया सुन्नत के मुताबिक नहाने का। एक नौजवान घूरता रह जाता है, मैंने आखिर में आपसे सवाल करना और साइड पे होकर करना। मैंने कहा जी पूछा मैंने, कहता आपने जो ये हदीसें सुनाई है कुरान से बताया वो ऐसे होता है ऐसी होता है। मैंने कहा क्या मतलब, कहता जी आपने बताया कि इस देवाजी ताल्लुकात के बाद नहाना। मैंने कहा जी, कहते जी मेरे तो 3 बच्चे हो गए, मैं पहले क्यों कर सोहर साहब नॉलेज क्या है वो किसी आलिम से नहीं मिला, उसने किसी वीडियो से, किसी मीडिया से, किसी जो है वो खैर से कहीं मगरब से, दियारी यूरोप से सीखा है। जब तुम्हारे बच्चों के हाथ में मोबाइल और नेट और सिखाने के लिए यही चीजें हैं तो फिर आने वाले दिनों में इंतजार करो। पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, पैसा तुम्हारा, दौलत तुम्हारी, इज्जत तुम्हारी, खैरत तुम्हारी, औलाद तुम्हारी, घर तुम्हारा, सारे खर्चे तुम्हारे, फीसें तुम्हारी। लेकिन उन्होंने पढ़ा क्या है, पढ़ाया उसे ऑक्सफोर्ड वालों ने अपना तरीका है। मस्जिद से जुड़ के पढ़ो, जाओ स्कूलों में कॉलेजों में, मैं नहीं रोकता, लो डिग्रियां, लीजिए गोल्ड मेडल, बनिए डॉक्टर इंजीनियर। लेकिन अफसोस होता है बेटे की निशान को देखता हूं, टीचर के पास बैठ के किताब पढ़ा है, उसके ऊपर तस्वीर बनी हुई है, ए से शुरू है, भाई तक जी तक जाना है, आगे तस्वीरें बनी हुई है जैसे अलग बना रहे। हैरान हो गया कि एक बड़ी गलत सी तस्वीर बनी हुई है। मैं नीचे बैठ गया, मैंने कहा बेटा ये कौन सी किताब है, इंग्लिश की, बेटा ये क्या है, बड़ा फिंगर और तस्वीर बनी हुई है। ये पूरी दुनिया में बदनाम ज़माना, लवातत के लिए, गंदगी के लिए, बुराई का इशारा, छोटे से पाकीज़ा नन्हे मुन्ने ज़हन में जब पहली दूसरी क्लास में ये इशारा डाला जा रहा है, बड़ा होकर के क्या अपने बाप को ऐसे नहीं करेगा, मां को नहीं करेगा, मोहल्ले वालों को नहीं करेगा, बच्चियों से नहीं करेगा ऐसे। फिर कहोगे ज़हन मर रही है, फिर कहोगे ये हो रहा है, फिर कहोगे कि गिरासत है, फिर कहोगे कि गंदगी है। मेरे मुस्तफा में इस उंगली से गाली दी जाती थी जमाने जहालत में, सब बाबा कहते थे। जब मेरे मुर्शिद ने पढ़ाया इस मस्जिद और मदरसे से तो कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये सब बाबा नहीं है, गाली देने वाली नहीं है, अब ये रब की तस्बीहात बयान करने वाली है। सुभान अल्लाह भी यहीं से, अल्हम्दुलिल्लाह भी यहीं से, अल्लाहु अकबर भी यहीं से, दाएं हाथ से। तो ये वाली तरबियत दिलवारी है तो अल्लाह के घरों के साथ जुड़िए, ये सब यहीं से मिलेगा। मसलकों की जंग लड़ लड़ के मत न जाओ, कुछ सीखो। दुश्मन तुम्हें तुम्हारे अपनों से दूर कर रहा है, बेगानों के करीब कर रहा है, और मोबाइल ने तो कर ही यही है कि अपने बेगाने कर दिए, बेगाने अपने कर दिए। जुड़ोगे अल्लाह के घर से, जुड़े हुए तो आप पहले भी हैं, लेकिन वही रूटीन के नवाजी, वही रूटीन के तस्वीर तो दिल ना फिरेगा, वही रूटीन के हज भी की जाती है, तलव भी की जाते हैं, वही रूटीन के मोमेंट दिला के फट तो सीधे टोपियां सीधी जाते,
ایڈی اچھی ٹوپی آپ پہلے ویکھی سی کبھی؟ ون سمنیاں تو مہنگیاں مہنگیاں ٹوپیاں، عجیب عجیب ڈیزائننگ، لیکن کیا مجال کہ کوئی یہ کہہ دے کہ آئینہ ٹوٹ بھی جائے تو بڑی بات نہیں، دل نہ ٹوٹے کہ یہ دکھتا نہیں۔ بازاروں میں دل چیر کے رکھتے ہو اور ممبر میں آپ سے چیرتے ہو، اور فرض بلائی بیٹھے ہو تو نفلہ بھی کی جاندے ہو، ماں باپ کو کوئی دوا دارو ٹیکا لے کے دینے کو تیار نہیں، اور مر گیا فلانے کی ذمہ داری کر لے، میرے پہ بوجھ میں غیروں کے اوپر لٹا رہے ہو، فرض بلائی بیٹھے ہو تو نفلہ بھی کی جاندے ہو، کھا کھا مال یتیمہ دا پٹ مسیتی جاندے ہو، نفسہ تے چھوڑی تو تیری نہ کتے کی جاتے ہو۔ یہ اللہ کے گھر سے دوریوں کے نتائج ہیں، دوریوں کے۔ آئیے جب اس گھر سے جڑو گے تو اگلے گھر اللہ صحیح کر دے گا، سکون دے گا۔ کون سا سکون؟ بیماری میں سکون۔ بیماری کا گھر ہے، اللہ ہمیں اس سے بچا کے رکھے، اس میں سے سب کو گزرنا ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بدبخت بندہ وہ ہے جو بیمار ہو اور اس کا کوئی حال پوچھنے والا نہ ہو، ڈرانے والے ہوں، ہاں ہے اس بیماری کی تو چاچا بہت ہو گیا، تو یہ کہنے والا نہ ہو لا باسا ضرور انشاءاللہ۔ جب میں سنیا سی بیمار ہے، میں تو پتا کرنا سے تو چنگا والا ٹھیک ٹھاک ہے، اللہ بندہ اٹھ کے بیٹھ جاتا لا باس کوئی اچھا گل ہی نہیں، تو حضور کو بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ رب نے چاہا تو۔ اگر یہ بیماری کوئی دیگاں دا مسئلہ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج۔ بات تربیت پہ ہو رہی ہے، خیر ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ آپ کی فکر کر رہے ہیں کہ کہیں آپ خالی نہ چلے جائیں، اس سے پہلے آپ کا بندوبست کر دیا جائے۔ بیماری کے گھر میں اگر ایک اچھا تیماردار مل جائے نا، ایک اچھا تیماردار، تو اللہ بیماریاں دور کر دیتے ہیں۔ آیا تھا نا وہ بیمار بچے کے پاس ایک تیماردار، میرا مرشد، میرا امام، میرا لیڈر، اور اس بچے کو کیا کہا تھا؟ وہ یہودی کا بیٹا، اس تیمارداری نے اسے کلمہ نصیب کر دیا تھا۔ کبھی یوں بھی ہوتا ہے کہ ڈاکٹر بڑے اچھے ہوتے ہیں، اولادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، محبتیں بڑی ہوتی ہیں، لیکن بندہ بیمار ہو کے ہر طرح کی اچھی دوائی لے کے بھی امید چلتا کہ فلانا ایک دفعہ آن کے کچھ نہ رہنا، جی فون کر دے چلو جی آ نہیں سکتا تو دو بول ہی بول دے، وہ دو بول کے انتظار میں بیٹھا ہے، اور یہ آپ کو مسجد سکھائے گی کہ اللہ کے لیے کوئی ناراضگی ہے تو معاف کر دے، وہ اوپر سے سخت بنا ہوا آپ پتہ نہیں تیرے انتظار میں کتنا اندر سے ٹوٹ چکا ہے۔ چلا جا، کوئی رشتہ دار بیمار ہے، ممکن ہے تیرے دو میٹھے بول ساری دنیا کے دوا اور دارو پہ بھاری ہو جائے اور اٹھ کے رہ جائے۔ بیماری کے بعد سکرات کا گھر، میرے پیغمبر کے گھر کے اندر ایک گھر اور معبود کر رہے ہیں، الا للموت نسقا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا یہ وارننگ کے لفظ ہے، اللہ اللہ۔ موت کی کتنی سخت تلخیاں ہیں، ربی انی علی سکرات الموت، اللہ سکرات کے گھر کو آسان کر دے۔ اس کے بعد موت کا گھر ہے، موت کے لمحات۔ کتنے لوگ میں نے دیکھے ہیں کہ جو مرے ہوئے ہیں ان کا ہونٹ بند کرنے والا کوئی نہیں تھا، آنکھیں بند کرنے والا کوئی نہیں تھا، وہ ٹاولوں کے اندر رگڑ رگڑ کے ایریاں مر گئے، ٹانگیں اکٹھی ہو گئی، ہاتھ پاؤں جو ہے وہ اکڑ گئے، کوئی سیدھا کرنے والا نہیں۔ اتنا اجنبی نہ بن کہ کل کو کوئی گردن سیدھی کرنے والا نہ ہو۔ پھر میں نے دیکھا اگلا، دنیا کا سب سے مشکل ترین گھر، اکیلا آیا تھا اکیلا جانا ہے، خالی ہاتھ آیا تھا خالی ہاتھ جانا ہے۔ اللہ کا اس سے بڑھ کے بھی عدل اور انصاف دیکھے گا کہ ہر امیر و غریب کو خالی ہاتھ بھیجا ہے، خالی ہاتھ واپس لے کے جا رہا ہے۔ آخری غسل جب تیرے جسم سے کپڑے اتاریں گے تو تیری پردہ داری رکھنے والا پیچھے ہے۔ اگر تو نے با وفا بن کے زندگی میں ان سے وفات کری، صرف سود حرام چوری ڈاکہ نہیں ڈالا، حلال کا کما کے کھلایا، تربیت کری، مسجد مدرسے سے جڑا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں سارے بچے ایک دوسرے سے آگے بڑھ کے کہہ رہے ہوں گے میں نے نہلانا، وہ کہہ رہا ہوگا میں نے نہلانا، پیچھے بھاگنے والے نہیں ہوں گے۔ ایک میت کے غسل پہ گئے، 5 بچے کہہ رہے ہیں 5 کے 5 اور سب تو کسی نے ابے نو نوا ہے، میں کہہ رہا ہوں جی
ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ, ਪਿਓ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ है ना बंदे पैसे ही देने। जब मेरे साथ उन्होंने से एक भाई बैठता था, मैंने उसे आंख का इशारा किया, बताया हुआ था, सिखाया हुआ था, उसने आगे होकर के अपने बाप को आखिरी गुसल दिया। हजरत कपड़े काटने कैसे हैं, उतारने कैसे हैं, नहलाना कैसे है, करवटे कैसे हैं, पतराई कैसी है, उसका आखिरी गुस्ल तैयारी कैसे है, जिसने सारी जिंदगी मुझे सिर में पहना है, आज जाते हुए एक चुल्लू पानी भी नहीं डालने की हिम्मत, क्या वफा करी है। अगला जहान है ओए हुए कपड़ों का घर, कितनी दुकानें हैं शहर में, बाप को सुन्नत के मुताबिक कफन दिया कि नहीं दिया। 9 बच्चे हैं एक माँ बाप के, 9 के 9 लड़ रहे हैं, कफन मेरे को में देगा, दूसरा कहता मेरे रात ठीक नहीं, तीसरा कहता मेरे नहीं, ये सौरिया का बनता है, फलानिया का बनता है, यहाँ भी तेरे रीत और रिवाज। काश तू कहता कि अबू आखिरी जाते जाते लिबास मेरा ले लो, और वो बच्चे होते जो 9 के 9 मिलके कहते कि यार सारे ही अपने बाप को अपने धीरे जाए। 4 पाइयों पे लिटाने उठाने वाले मैंने देखा है, कंधा देने वाले गैर निकले अपने बच्चे, ये करते हुए देखे। जनाजे का जहान, जा पता कर क्या कमाया है तूने, बाप करोड़पति होकर इस दुनिया से किया, मां भी उतनी ही पति थी। एक दिन उसने इत्तेफाक से बीमारी से इफाका हुआ, मेरा प्रोग्राम नहीं था, मैं घर बैठ गया, मैंने लिस्ट पकड़ी, मां जी को कहा मां जी तो के सारे नहीं जाना है, कहते नहीं पुत्र तू भी तो सड़कों से फिरता होना, तेरी मां का साथ निकल जाए। मैंने कहा अच्छा पता नहीं, मेरी पहले लिखी है कि आपकी, मेरी जमात के ये 11 वली है, मैंने नाम लिखे हुए मां जी। लोग शर्फ समझते हैं, उलमा शर्फ समझते हैं कि ये जनाजा पड़ा है, नाम लेने शुरू किए, तारुफ करवाया, अच्छा अच्छा करती गई हूँ, रहने दी गई। फिर मैं क्या मैं दसो कि देखो तुझे मैं ना पूरे जनाजे पढ़ाने से मैं तेरी 30 साल जुदाई क्यों कटी। मां जी क्या चाहते हो, उस जिस जामे से तेन भेज के मैं जुदाइयां कटियां है ना, मेरी अहले ते मंजी उठ चुकी, ये मेरी मां की टोटल जमा पूंजी है, जमा कराई है सारी औलाद, जिसकी जुदाई बर्दाश्त कर करके आखिरी जनाजा, बेटा जी आपने अपने बाप के लिए कुछ किया, ये जनाजे का घर, वफा का घर, आखिरी तोहफे और गिफ्ट भी गैर से दिलवाए। जितना दिल औलाद का टूटा होता है किसी का नहीं, जितनी दर्द अपना जिस्म महसूस करता है कोई और नहीं, जैसी अच्छी खारिश अपना नाखून करता है कोई और नहीं। बाबा जी अगर आपने अपनी औलाद को ये वफा सिखा दी है, मुबारक हो, आपके जनाजे का घर मुबारक हो, वो चारपाई मुबारक हो, वो जुमले मुबारक हो। लेकिन अगर वहां भी बेटे के मोबाइल में टूने चल रही हैं, गाने चल रहे हैं, और वो समझ रहा है कि बाप उठा जान छुट्टी करने लगा, ये बुलाइयां, ये प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, दूंगा नहीं दूंगा, तो याद रखिए ये मस्जिद सिखाएगी कि किसको किसका हक देना है, वरना तेरे मरने के बाद तेरी कब्र जहन्नम के अंगारे बना देगी औलाद। कभी बहन का हक मार के, कभी बेटी का हक मार के, कभी बाप के नाम पे झूठी जो है वो वसीयतें दिखा के, कभी ये करके कभी वो करके, और यही हो रहा है। उधार देने का ऐलान कर देते हैं, अब्बा जी दी मंजी पाक जिन्हें उधार लैन देना वे मेरे ना करे, बाद च कहीं मर गया लै लैके गालां कट के प्यो नूं असीं कित्थों देईए। नहीं, तेरा कफन, तेरी वसीयतें, मां बाप की छोड़ी हुई जमीन, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए औलाद ने लड़ लड़ के पनाह कटवाए हैं आज वहां पे। एक बुजुर्ग मेरी जमात के गुजरे हैं, उनकी छोड़ी हुई वक़फ़शुदा जगह के ऊपर मैं 30 सालों से मुकदमे देख रहा हूं, नामी गिरामी उलमा है। क्या सीखा, क्या सिखाया, क्या पढ़ा, क्या पढ़ाया, कहां गया इल्म, इस मस्जिद से दूरी के नतीजे में, वगरना बहन का हक नहीं। अबू जी ने एक दिन बिठाया, कहा मेरे पुत्र की करना जे पहलियां, मैं क्या करी थोड़ियां दुआवां चाहिए ना, लोड़ नहीं, तुसी सानू जेड़ा दीन दा इल्म दे छड़िया ना, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਧੋ ਕੇ ਵੀ
اسی تھوڑا احسان نہیں چلا سکتے. کہتے پھر بھی میں نے کہا جی جہاں آپ نے بھیجا تھا نا انہوں نے سکھایا ہے کہ زندگی میں ماں باپ کچھ دیں تو گفٹ ہوتا ہے, جتنا دینا جو دے دو اتنا ہی سادہ اتنا ہی پڑھانا برابر برابر ہے. کہتے پوت ایک گلا تو ہم سمجھنا جی جتنے بھیجا ہے انہوں نے بہت اچھے طریقے نال سمجھایا, حق ادا کیتا ہے. سانو لالچ نہیں, جے زندگی چ دینا چاہتے ہیں تہاڈی محبت مہربانی پیار, لیکن اسی یہی کہاں گے کہ نہیں یہ زمیناں دی بھوک پچھلیاں دی بھی نہیں مٹی, وہ بھی اج نہیں ہے, چلے گئے تو. ابا جی نے اٹھ کے گلے لگایا, چوڑے ہوئے بھائیوں کو بلاؤ یار میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کہا انہوں نے بھی سیم جواب دیا, ابو جی کوئی نہیں. لوگوں نے کہا انہاں دا پیو مرو گے تو پھر دیکھا گے. 2 فروری کو اس سال اللہ کو پیارے ہوئے, کبھی تک ہمیں ایک بھی میٹنگ زمین کے حوالے سے ہو نہیں ہوئی. کیوں؟ یہ وہ تربیتیں ہیں, ان کے گھر اللہ سے دعا کرنے والے پیچھے ایک ایک فرد, اور اللہ کی قسم یہ شرف حاصل ہے. گھر سے کسی بھی ٹائم باہر نکلو تو بھی ماں باپ سے ملاقات کر کے دونوں کی قبر ایک ساتھ مین کے اوپر, کسی بھی ملک کے حصے سے انٹری لوں تو پہلے ان کے ساتھ دعاؤں کا سلسلہ جوڑ کے پھر اپنے گھر جاتے ہیں. یہ محبتیں انہوں نے ہمیں دی تو بدلے میں آج ان کو مل رہی ہیں. صدقہ جاریہ بنے اور بنائیں. پھر قبر کا گھر کتنا خوفناک ہے. میں اس بات پہ جو کہا کرتا تھا پوتر تیرا مکان باندھے تھے نہیں سال ہی ہوگا, باقی کوٹڑی میں ہے, میں کوئی وہاں پہ روشن دار نہیں دے سکتا. پھر نشر کا گھر, حشر کا گھر, وہ برزخ کا گھر, وہ آراف کا گھر, وہ جہنم کا گھر, وہ جنت کا گھر. اگر اس گھر پہ اعتبار کیا تو اگلا جہنم سے بچ کے اللہ جنت کا گھر عطا کریں گے, جہنم سے بچا لیں. اگر اس گھر پہ اعتبار کیا, اگر آپ اس گھر سے نہیں جڑے تو یاد رکھیے پھر دنیا بھی جہنم کا گاؤں, آخرت بھی اللہ نہ کرے پھر پوری جلنے جلانے والی چیز ہے. تو فرما بردار بنیے, فرما بردار بننا ہے تو اللہ کے گھر سے جڑیے, ایک دوسرے کے حق حقوق کا خیال رکھیے, عزت دیجیے, عزت لیجیے, احترام کیجیے لیجیے, اور حقوق نہ ماریے. اگر آپ نے ایک حق ایک بارش جتنا بھی کسی کا مارا, یہ پیچھے رہ جانا ہے, ساتھ نہیں جانا. لیکن کل قیامت کے دن حلال کھایا حساب دینا پڑے گا, حرام کھایا سزا اٹھانی پڑے گی. جو اپنی گردن میں 5 کلو کا ہو بٹا ڈال کے نہیں چل سکتا, پوری 7 زمینیں کاٹ کے ایک بارش کا پاؤ گلے میں ڈال کے جب جہنم میں پھینکا جائے گا تو کیا کرے گا, وہ تو پیچھے رہے گی. تو اس لیے سمجھیے, سمجھائیے, پرکھیے, انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے گھر بہترین ہو جائیں گے, اولادیں وفادار, سمجھدار, حیادار, باوقار ہو جائیں گی, اور اللہ اور اس کے رسول کی مطیع اور فرما بردار ہو جائیں گی. اپنی اپنی کوشش اور اپنا اپنا رول پلے کیجیے, اور جہاں آپ کا کردار بنتا ہے, جوانوں اپنے بزرگوں کا ساتھ دو, بزرگوں اپنے جوانوں پہ نظر رکھو, اور سب پہ دست شفقت رکھو, اپنے بچوں کو پیار دو, گھر والے ایک دوسرے کو اعتبار دیں, بڑوں کو وقار دو. انشاءاللہ پھر اللہ تعالیٰ آپ کو جائے قرار دے گا, اور جائے قرار جنت ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک, ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینهما وملء ما شئت کما یحب ربنا ویرضى. اللہ تیرے بندے زمین و آسمانوں کا تعاون تیری تعریفوں سے بھر کے تیرے حوالے کرتے ہیں. اللہ یہ سب قبول فرما. اللہ ہم تیرے بندے ہیں, تیری تسبیحات تقدیسات کو بیان کرتے ہیں, تیری عزت تیری آبرو اللہ اس کے اوپر اعتبار کرتے ہیں, زندگی کا اسی کو معیار اور ہار سمجھتے ہیں. اللہ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کی اصلاح فرما دے. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر. اللہ تو رحیم ہے, غفور ہے, تجھے تیری عزت اور کبریائی کا واسطہ. اللہ ہمارے ملک کے اندر مہنگائی اور غربت کے جو طوفان کھڑے ہیں, اللہ ہمیں ان سے نجات دے. اللہ جتنے بھی بے روزگار لوگ ہیں, اللہ کو جائز و حلال روزگار عطا فرما. اللہ ہمارے ہی ہاتھوں کی کمائی اور ہمارے
ووٹوں کی کمائی، اللہ ہمارے الیکشن اور سلیکشن، اللہ ہمارے اور ہمارے حکمرانوں کے درمیان جو دوریاں، نفرتیں، بغض پیدا ہو چکی ہے، اللہ جو بے رحمی کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے، اللہ ایک دوسرے کے ساتھ محبت، پیار اور اعتبار عطا فرما۔ الہ العالمین بے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، اللہ جن کے پاس بیٹ نہیں ان کو بیٹیوں کی نعمت دے دے، اللہ جو بیٹوں سے محروم ہیں اللہ ان کی جوڑیاں سے میٹھے میوے سے بھر دے۔ الہ العالمین جتنے لوگ زندہ ہیں ہمارے عزیز و اقارب ان کو صحت اور ایمان والی زندگی دے، جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تیرے توحید کے بھائی اور اللہ بردار تیرے محبوب کی سنتوں کے دیوانے، اللہ ان کی قبر کو منور کر دے، اللہ تعالیٰ نظر وسیع فرما دے۔ اللہ میرے بھائی باپ سمیت جتنے بھی لوگوں کا کوئی ایک یا دو اس دنیا سے گئے ہیں اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اللہ ان کو اعلیٰ علم میں جگہ عطا فرما دے۔ الہ العالمین ان کی اچھی مہمان نوازی فرما، میرے مالک ان کی اولادوں کے اندر خیر اور برکتوں کا جو پہلو ہے وہ چلایا ہے، اللہ ان کو صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور خیر کا پہلو بنا دے۔ اللہ اس مرکز کو آباد کرنے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اللہ جتنے بھی دوست احباب اس کے ساتھ شریک تھے، اللہ رحمانی صاحب ان کی جو ہے عظمتوں سے نواز، اللہ ان کی اگلی منزلیں آسان فرما، اللہ ان کے اس لگائے ہوئے پودے کو تا قیامت سلامت رکھ۔ الہ العالمین اپنے وطن کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ اندرونی بیرونی دشمنوں کی سازشی سے محفوظ فرما، اللہ زمینی اور دینی سرحدوں کے نگرانوں کی نگرانیاں فرما، اللہ اپنے اولادوں کو اولاد کا میوہ دے دے، الہ العالمین بیماروں کو شفا دے دے۔ عزیز اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الشافی لا شفاء الا شفاء شفاء اللہ یغادر سقما، اللہ جتنی نفرتیں ہیں محبتوں میں بدل دے، جہاں دوریاں ہیں قربتیں عطا فرما دے، اللہ جہاں جہاں بھی خاندان میں میاں بیویوں میں کسی میں بھی لڑائی ہے اللہ ان کے اندر صلح کا رجحان پیدا فرما دے، میرے مالک جو ایک دوسرے کے حقوق بسط کر کے رہتے ہیں اللہ ان کے دل میں ڈر پیدا کر دے اور انہیں آخرت کی اور قبر کی فکر لگا دے کہ یہ سب یہاں رہنا ہے، سب مایا ہے، سب دھوکہ ہے، سب سوال ہے، اصل اعمال ہیں، اللہ نیک اعمال دے اور پھر ان کو قبولیت کا جو ہے وہ صلہ دے۔ الہ العالمین تیرے بندے تجھ سے اپنے ہاتھوں کا مشغول بنا کے سائل اور مانگت بن کے مانگ رہے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، نصیبیں اچھے کر دے، اللہ جن کی اولادیں نہیں اولاد دے، جن کی اولادیں جوان ہیں، رشتوں کی پریشانی ہے اللہ ان کو اچھا جوڑ عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔